فضل الصوم، روزے کی فضیلت۔ رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ دروازہ کھلنا کیا تاثر دیتا ہے؟ ویلکم، آ جائیں، کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں، دروازے پہ رکنے کی ضرورت نہیں، انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور دروازہ بند ہونا کہ نہیں، یہاں نو انٹری، کہ اللہ کی رحمت اور اس کی اتنی عنایت ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ پورے 30 دن، پورے 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں میں سے ایک پورا مہینہ اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپنے کا اتنا بہترین انتظام کیا ہے کہ جہنم میں جانے والے اعمال کر بھی رہے ہیں تو جہنم کے دروازے بند ہیں، اللہ نے دروازے بند کیے ہمیں، اور بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو، اپنے بندوں کو کہ میں نے دروازے بند کر دیے ہیں، نہ کرو اور نیکی کی طرف آ جاؤ۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ رمضان کی فضیلت ہے کہ رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے۔ عطا کہتے ہیں، میں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی ایک عورت ام سنان سے فرما رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے اس عورت کا نام بھی لیا مگر میں بھول گیا ہوں، یہ صحابی کہہ رہے ہیں، ان کی آنیسٹلی اسپیکنگ کہ وہ بتا رہے ہیں کہ میں اس کا نام مجھے بھول گیا، ویسے ان کا نام ہمیں دوسری حدیث میں ملتا ہے، ام سلیم ان کا نام تھا، کہ تم ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں چلتی؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم حج پر کیوں نہیں جا رہے؟ تو عورت نے عرض کیا، ہمارے پاس صرف 2 اونٹ تھے، ایک پر میرا شوہر اور بیٹا دونوں حج کے لیے گئے ہیں، اب ایک اونٹ گھر میں ہے جس پر ہم پانی وغیرہ لاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، اس کا ثواب بھی حج کے برابر ہے۔ رواہ مسلم، اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ یہاں یہ بات واضح کر دینی چاہیے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرض حج سے یہ عمرہ ریپلیس ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا ثواب اس حج کے برابر ہے، مگر جن پر فرض ہے حج ان کو اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے حج ہی ادا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ پھر ہم سب چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں قیامت کے دن، اور کوئی ایسا عمل پتہ چلے اور کوئی ایسا موقع، کوئی ایسی نیکی ہمارے سامنے آئے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے اس دن سرخرو ہو جائیں یا نجات پا جائیں، کیونکہ ہم سب بہت ساری کمیوں کوتاہیوں کے ساتھ ہیں، ہم سب کو یہ پتہ ہے۔ تو ہم سب کے لیے خوشخبری ہے کہ روزہ آپ کی ایسی عبادت ہے جو قیامت کے دن روزہ دار کی سفارش کرے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامت، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ سبحان اللہ، اللہ ہی نے مخلوق بنائی ہے، انسان بنائی ہے، اور اللہ ہی نے عبادات بنائی ہیں، مقرر کی ہیں، اور اللہ ہی نے ان عبادات کو درجات اور فضیلتیں دی ہیں، اور اللہ ہی نے ان کی ان فضیلتوں کو قبول کرنا ہے۔ تو جس بھی طرح سے، مگر یہ قرآن اور جو روزہ ہے یہ اپنے کرنے والے کے حق میں اپنے رب کے حضور سفارش کریں گے، اور روزہ کہے گا، اے میرے رب، اے رب منعته الطعام والشہوة فشفعنی فیہ، اے میرے رب میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روک کے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب میں نے اس بندے کو رات قیام کے لیے سونے سے روک کے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہاں اس حدیث میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کس روزہ دار کے لیے اس کا روزہ سفارش کرے گا؟ جس نے اپنے آپ کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے
روک کے رکھا، دونوں چیزیں ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ کھانے پینے سے رکے رہے اور اس کے بعد پھر سارا دن ہم ٹی وی کے آگے ٹائم ویسٹ کرتے رہے، یا دن گزارنا ہے تو سو کے گزارتے رہے، یا پھر یہ کہ کوئی روٹین ہم نے اپنی بدلی نہیں، عبادت کا وہ ماحول اپنے اندر نہیں بنا کہ وہ ہماری زبان کو روکتا، وہ ہماری بدگمانیوں کو روکتا، وہ ہماری غیبت کو روکتا۔ تو خواہشات یعنی جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی چیزوں پر روزے کا اثر نمایاں ہونا چاہیے۔ ایسا روزہ اتنا طاقتور ہوگا کہ وہ اپنے رب کے حضور پھر اپنے روزہ دار کے لیے سفارش کرے گا۔ پھر آپ یاد رکھیے کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان میں سے ان سب کا اجر ہمیں فضیلت کے طور پر یا انکریجمنٹ کے طور پہ بتایا جاتا ہے، یا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفکلی بھی ہمیں بتا دی ہیں۔ مثلا درود شریف ہے، درود شریف ایک ایسی عبادت ہے، ایک مرتبہ درود پڑھنے سے کتنی رحمتیں آتی ہیں؟ 10 رحمتیں آتی ہیں۔ کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اسی طرح سبحان اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسی ساری عبادات جن کا اجر منشن کر دیا گیا ہے، فرشتے ان کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ان قریب ہم ایک ایسی عبادت میں جا رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال اللہ عز وجل کل عمل ابن آدم له الا الصیام۔ اللہ عز وجل فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزوں کے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور روزہ آگ سے ڈھال ہے۔ یہ بہت خوبصورت الفاظ ہیں۔ ہمارا ہر عمل اللہ رب العزت کے لیے ہونا چاہیے، مگر اللہ نے اعمال کی فضیلتیں یا ان کے اجر بہت ساری جگہوں پہ مینشن کیے ہیں۔ ایک روزہ ایسا عمل ہے، ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے لیے ہے، انا اجزی بھی، کوئی فرشتہ اس کا اجر لکھ نہیں سکتا، کوئی اس کو کاؤنٹ نہ کرے، کوئی اس کی نیکیوں کو گن نہیں سکتا، یہ صرف میرے لیے ہے، تو میں خود اس کا اجر دوں۔ تو بے حساب ہے اجر، لا متناہی ذات خود آپ کے روزوں کی محبت کو خود وہی سمجھ سکتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں روزہ ایک ایسی بات ہے جب تک آپ بول کے بتائیں گے نہیں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گی۔ پھر اسی طرح سے بعض اوقات روزہ رکھ کے چڑچڑے ہو جاتے ہیں، پھر غصہ آنے لگتا ہے، پھر بات بات پہ اگر ہم اس طرح کا بیہیویئر شو نہیں کرتے، لوگوں کو نہیں جتلاتے، تو بھی آپ نے کتنا ضبط کیا، کہاں کہاں پہ آپ نے اپنے روزے کا احترام کیا، وہ کوئی فرشتہ بھی نہیں جان سکتا نا، وہ کوئی ذات نہیں جان سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انا اجزی بھی، میں خود اپنے بندے کو اس کا اجر دوں گا۔ تو کتنے بہترین طریقے پر ان کو ویلکم کرنے کی ضرورت ہے، اور کتنے شرح صدر کے ساتھ، اور کتنی بہترین پلاننگ کے ساتھ کہ ہمارا ہر روزہ اتنا مقبول ہو کہ وہ رب العزت کے سامنے سفارش بھی کر سکے اور اللہ تعالیٰ خود اس کا اجر بے حساب دیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ وہ روزہ جس کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آداب کیا بتائے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ میں اس کی جزا دوں گا، اور دوسرا کیا بتایا کہ روزہ آگ سے ڈھال ہے۔ الصوم جنۃ، روزہ آگ سے ڈھال ہے، یعنی روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو جہنم سے بھی، آگ سے بھی ڈھال ہے، اور دنیا میں گناہوں سے بھی ڈھال ہے۔ ڈھال کیا ہوتی ہے؟ جیسے کوئی پروٹیکشن شیٹ ہوتی ہے، یا ایسی جو آپ کو بچا لے، کسی کے اور آپ کے درمیان ایک شیلڈ ہے، جیسے گناہ کے اور آپ کے درمیان۔ ایسا ہوتا ہے نا جب روزہ رکھا ہوتا ہے تو زیادہ باتیں کرنے کو دل نہیں کرتا، وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ زبان کی گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں، یہ ڈھال بن جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہٰذا جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو اس روز وہ فحش گوئی نہ کرے، اپنے روزے کا احترام کرے اور بیہودہ کلامی نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ کرے یا لڑائی کرے تو روزہ دار اس کو صرف اتنا کہنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے دار ہوں، یعنی اگر تمہیں خیال نہیں ہے تو بھی
میں تم سے جھگڑا نہیں کروں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں، روزہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں، روزہ دل کا بھی روزہ ہے، روزہ آنکھوں کا بھی روزہ ہے، روزہ کانوں کا بھی روزہ ہے. آپ نے فرمایا فحش گوئی نہ کرے. اچھا کوئی اور کرنے لگے تو وہ سنی انسنی کر دے، کانوں کو بند کر لے، میں نے سننا ہی نہیں، میں لڑائی نہیں کرتا، میں نے غیبت نہیں سننی، میں نے چغلی نہیں کرنی. تو جسم اور روح دونوں کو روزہ رکھوانا ہے، جسم اور روح دونوں کو روزہ رکھوانا ہے انشاءاللہ. پھر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی خوشبو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگی. روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں جس سے وہ فرحت حاصل کرے گا. اولاً جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، ثانیاً جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور روزے کے بدلے میں اپنے رب سے انعام پائے گا تو خوش ہوگا. یعنی پہلے جب وہ روزہ افطار کرتے ہیں تو ایک خوشی کی فیلنگز آتی ہے نا، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. الحمدللہ روزہ افطار کیا، ایک رگیں جب تر ہوتی ہیں پورے دن کی خشکی کے بعد اور منہ خشک ہوتا ہے تو پانی کا ایک گھونٹ ایک فرحت کا احساس دیتا ہے صرف اپنے رب کی خاطر. یہ احساس خوبصورت ہوتا ہے نا، صرف اللہ تیری خاطر. اور جس رب کی خاطر ہم اپنی زبانیں خشک کر سکتے ہیں ان اپنی زبانوں کو کنٹرول کیوں نہیں کر سکتے؟ جس رب کی خاطر ہم اپنا منہ بند رکھ سکتے ہیں کھانے پینے سے، اسی رب کی خاطر ہم نے بد کلامی سے اور فضول باتوں سے اور لڑائی جھگڑے سے اور غیبت اور چغلی سے اور سب چیزوں سے، نیگیٹو چیزوں سے کیا کرنا ہے؟ پرہیز کر، روزہ رکھنا ہے. یعنی زبان کا بھی روزہ ہے. اسی لیے تو کہا کہ کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، میں نے کچھ نہیں بولنا، میں نے کچھ نہیں سننا. پھر روزہ داروں کے لیے جنت میں خصوصی دروازہ بنا دیا گیا ہے جس کا نام ہے ریان. سہل بن سعد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون يوم القیامہ لا يدخل منه احد غیرهم. سہل بن سعد کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن روزہ دار گزریں گے. سب اس دروازے پہ صرف روزہ داروں کو ویلکم کیا جائے گا. وہ اسپیشل جیسے بعض اوقات وی آئی پی انٹریس بنائی ہوتی ہے نا، ایسے سمجھیں جیسے عام عوام نہیں گزر سکتی. ہوتا ہے نا بعض اوقات کچھ گیدرنگز ایسی ہوتی ہیں جن میں کوئی چیف گیسٹ یا کچھ وی آئی پیز کے لیے وہ انٹری ہوتی ہے اور باقی کوئی نہیں گزر سکتا، تو اس کو سجایا جاتا ہے اور بنایا جاتا ہے اور صاف ستھرا کیا جاتا ہے اور ویلکم اور کوئی مشکل نہ ہو. تو یہ صرف روزہ داروں کے لیے ہے. اور اس دروازے کا نام کیا ہے؟ ریان. اس کے علاوہ اس دروازے سے کوئی دوسرا نہیں گزرے گا. پھر رمضان المبارک کی روزوں کی وجہ سے فضیلت یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی پہلی رات ہی شیاطین اور سرکش جن باندھ دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہنے دیا جاتا، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رکھا جاتا. اور ایک منادی کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ اور دیر نہ کر، اے شر کے چاہنے والے رک جا. اور رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. پھر آپ یہ دیکھیے کہ جہنم کے سارے دروازے بند، شیاطین بند، سرکش جن بند، جنت کے سارے دروازے کھلے، کوئی دروازہ بند نہیں. اور صرف اتنا نہیں، فرشتہ بھی پکار کر اعلان کرتا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ، دیر نہ کر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے پہلے 10 روزے گزرنے کی دیر ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے رمضان بس گیا. کہ ایک ایک دن کتنا قیمتی ہے، ایک ایک روزہ کتنا قیمتی ہے، پھر روزے کی ہر ساتھ کتنی قیمتی ہے، پھر ہر رات کتنی قیمتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہے ہیں. ایک رات بھی ضائع کرنے کے قابل نہیں. یعنی پوری 360 دنوں میں سے یہ 30 دن ایسے ہونے چاہیے کہ جس میں کوئی گلٹ نہ ہو کہ ہم نے کوئی کسر چھوڑی، ہم نے پلاننگ پہلے سے نہیں کی، ہم تھوڑے پہلے کام سمیٹ لیتے.
یہ عید کی شاپنگ کے دن نہیں تھے، یہ تو نیکیاں کمانے کے دن تھے، فرشتے کی منادی پہ لبیک کہنے کے دن تھے، یہ اور دوسری چیزوں میں پڑھنے کے دن نہیں تھے۔ پھر روزہ افطار کے وقت بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ عند کل فطر اتقاء وذلک فی کل لیلۃ، اللہ تعالیٰ ہر روز افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت غالب ہوتی ہے، اسی لیے افطار کا جو وقت ہے خاص طور پر وہ زبان کے ذائقے پورے کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ تو رب العالمین کی رحمتیں اور دعائیں اور اس کے آگے مناجات کرنے کا وقت ہے، وہ ٹیبلز لگانے کا وقت۔ روزے قبول ہوئے تو ان لوگوں کے بھی ہو گئے، گردنیں ان کی بھی آزاد ہو گئی جنہوں نے ایک کھجور اور ایک پانی سے روزہ کھولا اور مقبول روزے رکھے اور بہترین طریقے پر اپنے رب کا ادب کیا، اس عبادت کو احترام دیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم خواتین خاص طور پر جنہوں نے گھروں میں ان سارے کاموں کے ساتھ اپنی عبادات کو مینیج کرنا ہوتا ہے اور لے کے چلنا ہوتا ہے، تو پہلے سے ہمارے ذہن میں یہ ساری چیزیں ہوں کہ ہم کون کون سے ایسے کام پہلے سمیٹ سکتے ہیں کہ وہ جو ساعات ہیں، وہ جو گھڑیاں ہیں رحمت کی، وہ زیادہ سے زیادہ ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت میں گزریں، کہ افطاری سے پہلے کا کچھ وقت بالکل فری ہو کے صرف اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا کے کہ اللہ اکبر کی صدا پہ ہم نے اطاعت کرنی ہے اور بس۔ تو ہم جب ٹو ڈو لسٹ بنائیں گے انشاءاللہ تو اس میں ہم یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ مینشن کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ سارا جو سیشن ہے 4 days کا، یہ ہے ہی اسی مقصد کے لیے کہ ہم نے رمضان کے روزوں اور رمضان کی رحمتوں اور اللہ تعالیٰ کی اس جو دریا ہے رحمت کا جو بہہ رہا ہے اور بہار کا جو نیکیوں کا موسم ہے، اس سے بہترین طریقے پر فائدہ کیسے اٹھانا ہے۔ پھر رمضان میں صیام اور قیام کرنے والا قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ حضرت عمر بن مرہ جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، 5 نماز فرض جو ہیں میں ان کو پڑھوں، میں زکوٰۃ ادا کروں، رمضان میں صیام اور قیام کروں، تو میرا شمار کن لوگوں میں سے ہوگا؟ آپ نے فرمایا صدیقین میں سے، شہداء میں سے۔ صدیق کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے مرتبوں کو پانا، ان کی صحبت کو پانا، ان کے گروپ میں جانا، ان کے نام کے ساتھ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مگر جس نے اپنی ان 4 بنیادوں کو پکا کر لیا، 5ویں روزے کی عبادت کو سال میں 1 مرتبہ بہترین طریقے پر گزارنے کی توفیق جس کو مل گئی، تو اس کا شمار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان محترم سے جو خوشخبری ملتی ہے وہ کن میں ہے؟ صدیقین میں اور شہداء میں۔ ہم خواتین جہاد پر تو نہیں جا سکتی اس طرح سے، اور خاص طور پر کوشش کو اگر دیکھا جائے تو نیکیوں میں جو کوشش ہے، جو جد و جہد ہے، جو ایفرٹ ہے، اگر وہ کرتے کرتے اللہ کے اپنے رب العزت سے ملاقات ہو جاتی ہے تو وہ بھی ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کریں گے۔ پھر روزے کی فضیلت، رمضان کی فضیلت کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہنوں میں روزے کی اہمیت واضح ہونی چاہیے کہ فضیلت تو یہ چیز ہے کہ ہم یہ کریں گے تو یہ چیزیں ہمیں ملیں گی، لیکن اگر نہیں کریں گے تو یہ چیز بہت اہم ہے، نقصان بھی اٹھائیں گے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ نیکی ہے چلیں کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو گزارا ہوتا ہے، نہیں۔ رمضان کی برکتوں سے محروم رہنے والا بس بد نصیب ہی ہوگا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں سے ایک ایسی رات ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک رات کتنے مہینوں سے بہتر ہے؟ 1000 مہینوں سے، 1000 راتوں سے نہیں، 1000 ہفتوں سے نہیں، 1000 مہینوں پہ بھاری ہے ایک رات۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہ گیا۔ یہ بہت بڑا لاس ہے، یعنی بہت بڑا ناقابل تلافی نقصان ہے۔
اور پھر رمضان پانے کے باوجود جو مغفرت حاصل نہ کر سکے وہ بھی ایک ایسا ہی انسان ہو سکتا ہے جس کے لیے ہلاکت لکھ دی گئی ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا ممبر لاؤ، ہم ممبر لے آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پر چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین، پھر جب دوسری سیڑھی پر چڑھے پھر فرمایا آمین، اسی طرح آپ جب تیسری سیڑھی پر چلے پھر فرمایا آمین۔ ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایک ایسی بات سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ نے فرمایا جناب جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس آدمی نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی حاصل نہ کر سکا۔ اس کے جواب میں میں نے کہہ دیا آمین۔ خبر لانے والے بھی کون ہیں؟ جبرائیل امین علیہ السلام، اور اس پر آمین بولنے والی بھی ذات کس کی ہے؟ رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ رمضان کو ہم بغیر تیاری کے ایسے ہی گزارنا یہ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ اور پھر دوسری سیڑھی پر جب آپ چڑھے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جس آدمی کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے اس کے لیے بھی ہلاکت ہے، تو میں نے کہہ دیا آمین۔ اور پھر تیسری سیڑھی پر جب چڑھے تو جس شخص نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، تو میں نے کہہ دیا آمین۔ پھر یاد رکھیے کہ روزہ خوری جو ہے، روزہ توڑ دینا جو ہے، روزہ خوروں کے لیے بھی عبرتناک انجام ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں سویا ہوا تھا، میرے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور مجھے ایک مشکل چڑھائی والے پہاڑ پر لائے اور دونوں نے کہا اس پر چڑھیں۔ میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کی پکار کی، یعنی ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کریں گے، آپ کے لیے آسانی کریں گے۔ پس میں چڑھ گیا حتیٰ کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا جہاں میں نے شدید چیخ و پکار کی آوازیں سنی۔ میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے۔ پھر وہ میرے ساتھ آگے بڑھے جہاں میں نے کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے دیکھے جن کے منہ کو چیرا دیا گیا ہے اور جس سے خون بہہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ کوئی دیکھ تو نہیں رہا تو چلو پانی پی لیا، گھونٹ یا کچھ چھپ کے کھا لیا، یا یعنی اللہ سے حیا نہیں کی، اس کے بندوں سے حیا کی۔ تو خالق کے احترام کے بجائے مخلوق کو زیادہ مقام دیا اور روزہ توڑ دیا یا چھپ کے یا جیسے بھی، تو یہ روزہ خوروں کا انجام ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔